सहराए अरब की वादियों में एक कदीम और पुरस्रार शहर मौजूद है जो अल अली नामी इलाके में अपना वजूद रखता है। ये हैरान कुन इलाका सदियों तक सहराओं की रेत में पोशीदा रहा, लेकिन आज इस इलाके को यूनेस्को की कदीम सकाफती विरसे का दर्जा हासिल है। दोस्तों, ये अजूबा रोजगार शहर हैगर या अल हजर कहलाता है। यहाँ आपको ऐसे अजीम पहाड़ नजर आते हैं जो इंतहाई महारत से तराश कर इन्हें महलों और घरों का रूप दे दिया गया है। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इस कदर सख्त और पथरीली पहाड़ियों में रिहायशी तामीर करना आम इंसानों के बस की बात नहीं। माहिरीन तामीरात को मौजूदा दौर में लाई जदीद तरीन मशीनरी के इस्तेमाल के बाद भी पहाड़ों के अंदर इतनी बारीक बीनी से काम हुआ है कि ये काम एक अमर महाल नजर आता है। मस्कूरा शहर को देखने के बाद ये अंदाजा हो जाता है कि यहाँ कभी रहने वाले लोग इंतहाई ताकतवर और बेहद हुनरमंद रहे होंगे। दोस्तों, ये लोग कौन थे और ये कौन सा मकाम है कि जहाँ वो रहा करते थे? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जाने और ज्यादा देर कयाम करने से मना क्यों फरमाया है, ये सब बातें जानेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, जिस हैरत अंगेज और कदीम शहर की हमने बात की है, इसे मैदान सौले कहा जाता है। ये वाकया माजी में गुजरी एक सरकश कौम समूद का है। वो कौम कि जिनकी हिदायत के लिए हजरत सौले अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। ये कौम अपनी बेपनाह ताकत और अपनी लंबी उम्र के हवाले से पहचानी जाती थी। ये लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में इस कदर आगे थे कि इनके अलावा आज तक कोई और कौम पहाड़ों को तराश कर अपने महल नहीं बना सकी। किसी दौर में ये खित्ता जमीन बेहद जरखेज और हरियाली से लबरेज था, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज और फसलें पैदा होती थी। लेकिन इन तमाम नेमतों ने इस कौम को और मगरूर और खुदसर बना दिया था। यहाँ बसने वाले दौलतमंद लोगों ने गरीब लोगों पर अरसा हयात तंग कर दिया था। ये उन्हें अजियतें देते, भूखा रखते, यहाँ तक कि कत्ल भी कर देते थे। कौम समूद के पास हीरे, जवाहरात, सोने और दीगर कीमती मादनियात की कोई कमी नहीं थी। फिर भी ये लोग जालिम बने, मजीद से मजीद तर की ख्वाहिश में मुब्तला होकर एक दूसरे का खून बहाने लगे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस कौम की रुश्द व हिदायत के लिए अपने एक बरगजीदा नबी हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कौम समूद की रुदाद अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान मजीद में कुछ यूं फरमाता है, याद करो कि जब तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें जमीन में जगह दी कि नर्म जमीन में महल बनाते हो और पहाड़ों में घर तराशते हो, सो अल्लाह के एहसान को याद करो और जमीन में फसाद मत मचाते फिरो। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 74। कौम समूद के कुछ लोग हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम के पास ईमान ले आए। वहीं इस कौम के बाज अफराद ने आपसे ये मुतालबा किया कि वो अपने दावा नबूवत को साबित करने के लिए कोई मौजज़ा अंजाम दे। कौम समूद ने हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम को ये चैलेंज दिया कि अगर वो वाकई नबी बरहक है तो अपने रब से कहें कि वो करीबी चट्टान से एक ऊँटनी को पैदा करके दिखाए। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाई और रब्बे कायनात ने अपनी कुदरत से इस नामुमकिन अमर को मुमकिन कर दिया। ये ऊँटनी न सिर्फ मखसूस चट्टान से पैदा हुई, बल्कि इसने पैदा होने के बाद एक बच्चे को भी जन्म दिया। बाद अज़ा ये ऊँटनी कौम समूद के साथ रहने लगी। ये मौजज़ा देखकर कौम समूद के अक्सर लोग हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। ताहम बास काफिर और जालिम अशखास अब भी आपके मुखालिफ रहे। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम के मौजज़े के नतीजे में पैदा होने वाली ऊँटनी इंतहाई मुकद्दस और मासूम थी। लिहाजा सौलेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तंबीह की कि वो अल्लाह की भेजी हुई इस ऊँटनी का एहतराम करे और इसे कोई नुकसान पहुंचाने से गुरेज करे। लेकिन उस सरकश कौम ने हजरत सौलेह की बात न मानी और आपकी कौम में से दो अफराद ने उस मासूम ऊँटनी को कत्ल कर दिया। ऊँटनी को कत्ल करने के बाद ये हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने की नीयत से उनके घर की तरफ बढ़े। सौलेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ की बुलंदी पर था। ये फसादी लोग अब भी ऊपर चढ़ रहे थे कि जमीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लुढ़कती हुई आई और इन तमाम को पीस कर रख दिया। इन फसादी लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के अजाब की इब्तिदा हो चुकी थी। चुनाचे सौलेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ उस बस्ती को छोड़ दिया, यानी वो हजर के इलाके से निकल गए। सुबह हुई तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। कौम समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। वो सब रोने लगे क्योंकि अजाब के आसार शुरू हो चुके थे। दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन तमाम के तमाम चेहरे स्याह हो चुके थे।
اپنی یہ حالت دیکھ کر تمام لوگ رونے اور چیخنے پکارنے لگے، اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی قوموں کی طرح ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا۔ جیسے قوم نوح کو صرف طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو صرف طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا، لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطالبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، زمین حرکت کرنے لگی، اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، ان میں اٹھنے کی طاقت تک نہیں تھی۔ پھر آسمان میں سخت کڑکڑا ہوا، اس کی ہولناک دہشت گرد چنگھاڑ نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک لمحے میں وہ سب ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ ان کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ الذریات آیت 43 تا 45 میں فرماتے ہیں، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، اس پر انہیں ان کے دیکھتے ہی دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا۔ بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے نہ بدلہ لے سکے۔ اس قوم کے آثار اب تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ یہ اب علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہوا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے۔ عذاب کے آثار نمودار ہونے پر صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچایا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے، وہیں رملہ نامی بستی میں رہنے لگے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے تو آپ نے مدائن صالح کے قریب قیام فرمایا۔ صحابہ نے ان کنووں سے پانی لیا جو قوم سمود کے استعمال میں رہے تھے، کچھ برتن بھی وہاں سے لے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، برتنوں کو توڑ دو اور اس پانی کو بہا دو اور اس پانی سے جو کھانا تیار کیا ہے اس کو الٹ دو۔ آپ نے انہیں ان گھروں میں داخل ہونے سے بھی روک دیا جن میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے جیسے ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو، اور اگر داخل ہونا پڑے تو روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو تاکہ تمہارا شمار ظالموں میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ قرآن میں ان کا قصہ 26 سے زائد مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لوگ ایمان کی حالت میں امن و چین کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن پھر نئے سرے سے ان میں خرابی پیدا ہوئی۔ شیطان نے پھر اپنا کام کر دکھایا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور فلسطین کی راہ مصر اور جزیرے کے نواحی علاقوں میں شرک پھیل گیا۔ لوگ ایک بار پھر کفر کی طرف پلٹ پڑے۔ اس پورے قصے میں چند عبرتیں ہیں، آئیں ذرا ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اگرچہ سیدنا صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نشان تھی، ان کی سچائی کا ثبوت تھی، لیکن قرآن کریم کی وضاحت یہ ہے کہ وہ قوم سمود کی آزمائش تھی اور وہی ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔ جیسے کہ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجنے والے ہیں، بس تو ان کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔ سنت اللہ یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قوم ہلاک کر دی جائے، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے، اگر ان کا مطالبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور پھر نشان آ جانے کے بعد وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کرے، یا عذاب الہی سے صفائے ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ لیکن اس سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مستثنا ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے، اور اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی تصدیق یوں کی ہے،
اے رسول اس حالت میں کہ تو ان میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہیں کرے گا۔ اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے، نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان عیش و عشرت اور دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ خیال کر بیٹھے، یہ گمان کر لے کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہے، اور یہ کہ ان کی یہ خوشی عیشی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کے ساتھ ہے۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے، بلکہ کج فہمی ہے۔ قرآن کریم کی اس واقعے میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت ہے کہ بعض اوقات زیادہ سے زیادہ خوش و عیشی زیادہ سے زیادہ آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر قسم کی دنیاوی کامیابیوں اور عیش و عیشیوں کے ساتھ یہ ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھ لو کہ اس کی تباہی اور ہلاکت کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کسی قوم کی تمام تر خرابیوں کے باوجود اگر قوم سے اکثر افراد اللہ کے شکر گزار ہوں، اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور آپس میں نیک نیت اور خیر خواہی کرنے والے ہوں، تو بلا شبہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بندے ہیں، اور انہی کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی بشارت ہے، اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش اللہ کی بے انتہا نعمتوں کی علامت ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔